سورۃ الحج کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور اس مسجد حرام سے، الذي جعلناه للناس سواء جس کو ہم نے لوگوں کے لیے برابر قرار دیا، العاکف فیہ والباد اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم اور جس کسی نے ارادہ کیا اس میں ٹیڑھے پن کا ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم ہم اس کو چکھائیں گے دردناک عذاب کا مزہ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دو گروہ مومنین اور کافرین کا انجام بیان فرمایا۔ مومنوں کا خوبصورت حشر، خوبصورت ان کا انجام بیان فرما کر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکیزہ اور طیب بات کی ہدایت دی گئی اور ان کو اللہ تعریفوں والے کے راستے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ خود بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں سے ایک گناہ کہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی قباحت اور شناعت کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح مشرکین عرب نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اسی طرح انہوں نے حد درجہ زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کوئی شخص بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، بلکہ اس کا بھی زور لگایا کہ کوئی بات سنے ہی نہ، ملاقات ہی نہ کرے۔ عبداللہ سنابحی عرب کا مشہور شاعر تھا جس کو عرب کا باجا بھی کہا جاتا تھا، اور جس کی شان میں قصیدہ یا چند شعر لکھ دیتا اس کی بلے بلے ہو جاتی، اور یوں کہہ لیں کہ اس زمانے کا جو میڈیا چینل تھا وہ شاعروں کی زبان ہی تھی۔ شاعر جس کے حق میں شعر لکھ دیتے وہ ایسے بات پھیل جاتی جیسے کوئی بات میڈیا پہ بریکنگ نیوز کے طور پہ پھیل جاتی۔ اب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ شخص یہ آپ سے مل گیا، اس نے آپ سے ملاقات کر لی اور اس کے دل میں ایمان اتر گیا اور اس نے آپ کے حق میں کوئی قصیدہ لکھ دیا، تو آپ کے دین کو پھیلنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ اس کو روک لیا تو شاید ہم دین کی آواز کو روک لیں گے،
وہ اس کو روک بھی چکے، اس کو انعام کا لالچ دیا، 100 اونٹ بما ساز و سامان پہ سودا ہو گیا کہ وہ لے کر واپس چلا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کرے، اور اس پہ وہ مان گیا اور انعام لیا اور واپس چلا گیا۔ راستے میں اثناء سفر وہ سواری سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ نہ وہ مال و دولت کام آیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ یہ کوشش تھی عرب کے لوگوں کی کہ کوئی آپ سے ملے ہی نہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انتہا درجے کی بدترین گمراہی ہے کہ خود تو دور ہٹے ہی ہیں، دوسروں کو بھی روکتے۔ آج بہت سارے لوگ دین سے روکنے کے لیے کیسے کیسے لالچ دیتے ہیں، نوکریوں کے جھانسے اور جناب قومی دھارے میں لانے کی پیشکشیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ دین کا کام چھوڑ دیں، یہ نام لینا چھوڑ دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ پہلے درجے کی گمراہی ہوگی کہ کوئی انسان خود تو دین سے ہٹا ہی ہے، دوسروں کو بھی دین سے دور کرے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ کوئی مسجد حرام سے روکے۔ مسجد حرام بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ محترم مسجد ہے، انتہائی احترام والی مسجد ہے۔ اس کا احترام اس قدر زیادہ ہے، ویسے تو تمام مساجد اس کی بیٹیاں ہیں اور ان کا احترام ہے، لیکن اس کا احترام اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑا مجرم بھی مسجد حرام میں چلا جائے تو حکومت وقت اس کو وہاں سزا نہیں دے سکتی، مجبور کرے گی، حالات ایسے بنائے گی کہ وہ وہاں سے نکلے، باہر نکلے تو سزا دی جا سکتی ہے، ورنہ اس حرم محترم کے اندر ہر شخص کو امن و امان حاصل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مراد بھی یہاں پر خاص مسجد حرام نہیں بلکہ پورا حرم کا علاقہ، حدود حرم مکمل جو مسجد حرام سے بھی کافی دور تک، ادھر میدان عرفات تک، ادھر حدیبیہ تک پھیلا ہوا ایک علاقہ ہے جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سارے علاقے کو یہاں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، کیونکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر حدود حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے، حالانکہ مسجد حرام اللہ فرماتے سواء الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، وہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور اتنی عام اور پبلک جگہ ہے کہ فرمائے العاکف والباد، اس میں باہر سے آنے والا اور مکے میں رہنے والا دونوں برابر ہیں۔ مکہ میں رہنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق زیادہ ہے، جیسے دیس کا رہنے والا اس میں حقدار ہے، ایسے ہی پردیس کا رہنے والا بھی اس میں پورا حقدار ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں۔ لیکن فرمایا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، جبکہ وہ صرف عمرے کی نیت سے آ رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے اکثر میں، اور انہوں نے یہاں پر ان کو روک دیا کہ نہیں جا سکتے۔ پھر معاہدہ ہوا، اس میں طے ہوا کہ اس سال نہیں عمرہ کریں گے، واپس جائیں گے، اور احرام وہیں پہ کھولے گئے، قربانیاں وہیں پہ ذبح کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ واپس تشریف لے گئے۔ اگلے سال پھر
عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں، شرائط کے مطابق 3 دن کے لیے آئیں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انتہا درجے کے ظالم لوگ ہیں کہ جو مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کوئی مسجد بھی ہو اس سے بھی کسی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ اور کوئی بھی مسجد ہو، وہ مسجد کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، وہ کسی کی بادشاہت میں نہیں ہوتی، وہ ایک وقف ہے اور عام جگہ ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ اللہ کی جگہ ہے جہاں پہ ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، جس کا کوئی مالک نہیں۔ کہتے کسی زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً کسی شخص نے قسم اٹھا لی اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے، بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ صبح تک میری سلطنت سے باہر نہ نکل گئی تو تجھے 3 طلاق دیں، صبح تک اگر میری سلطنت سے باہر نہ چلی گئی تو تجھے 3 طلاق دیں۔ اب یہ کہہ تو بیٹھا، اور سلطنت بہت لمبی چوڑی، ذرائع نقل و حمل ایسے سپیڈی تھے نہیں کہ وہ رات سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے۔ اب نہیں نکلتی تو طلاق ہوتی ہے، اور نکلتی ہے تو ذریعہ کوئی نہیں نظر آتا۔ بیوی سے محبت بھی ہے، جوش میں کہہ بیٹھے، لوگ مسائل سیکھتے نہیں، طلاق کے آج کل اللہ معاف کریں کہہ دیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ مرد کو اختیار ہی اللہ پاک نے اس لیے دیا کہ یہ مکمل کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے پورے پہ، اور اگر مرد ہی جذباتی ہو جائے اور کلاشن کوف چلا دے طلاق کی، اور پھر بعد میں کہے دی والد صاحب کوئی حل کڈو ہے، تو میرے محترم دوستو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ اپنی اولادوں کو، نوجوان نسل کو سمجھانا چاہیے کہ یہ لفظ زبان پہ بھولے سے بھی نہیں لانا۔ ہو جاتی ہے لڑائی، ہو جاتی ہے تلخ کلامی، ہو جاتی ہے، کریں، لیکن یہ لفظ زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال اس نے کہہ دیا، اب پریشان ہے کیا کریں، رات کا وقت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنڈی کھٹکا، اجی اب بتائیں کیا کریں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جا کے آرام سے سو جاؤ، صبح صادق سے پہلے میرے پاس آ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ صبح صادق سے پہلے آ جاؤ۔ اب صبح صادق کا وقت تھا، فجر سے پہلے پہلے اس نے کہا تھا، تو صبح صادق سے پہلے آ گیا کہ جی آپ بتائیں مسئلہ، اب تو بہت قریب ہو گیا وقت۔ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو صبح صادق سے پہلے مسجد میں داخل کر دو، مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، مسجد پہ تیری کوئی حکومت نہیں، اور مسجد اللہ کی جگہ ہے، وہاں پہ چلی گئی تو یوں سمجھو تمہاری سلطنت سے نکل گئی، تمہاری بادشاہ سے نکل گئی۔ تو یہ عام مسجد کا حکم ہے۔ اور ایک مسجد حرام، وہ تو انتہائی محترم جگہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اللہ ہم سب کو اس کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہ مسجد جو ہے وہ بہت محترم، اور جو اس سے روکے وہ اس سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام کی جو جگہ ہے اس میں جو مقامات عبادت ہے، طواف کی جگہ ہے، مطاف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اسی طرح مزدلفہ، منی، عرفات کے میدان ہے، ان کے متعلق تو متفقہ طور پہ یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، یہ سب وقف عام ہے۔ اس جگہ میں کوئی بھی شخص عبادت کے لیے جا سکتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ البتہ جو حرم کے اندر مکانات بنے ہوئے، ہوٹل بنے ہوئے، رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، اس کے متعلق فقہاء کی 2 رائے ہیں۔ بعض حضرات تو اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں مکمل طور پر پورا حدود حرم یہ وقف ہے اور یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔
لہذا اس میں کسی کو اپنی اجارہ داری کی اجازت نہیں۔ لیکن دوسرے بعض فقہا فرماتے ہیں، زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدود حرم میں بنے ہوئے دیگر مکانات، رہائشیں، ہوٹل اور دکانیں وہ جس کی ملکیت ہے اسی کی سمجھی جائے، اس لیے اس کا کرایہ وغیرہ بھی لینا جائز ہے۔ لیکن جو مقامات عبادت ہیں اس پہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں، وہ میدان عرفات ہو، مزدلفہ ہو، منا ہو، وہ رمی جمار کی جگہ ہو، یا وہ مطاف ہو اور طواف سعی اور صفا اور مروہ کی سعی ہو، یہ ساری جگہ سب وقف عام ہے، اس پہ ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اس میں جو ٹیڑھے پن کی کوشش کرے گا، الحاد کہتے ہیں غلط راستے کو اختیار کرنا، اور علماء فرماتے کہ حرم کے اندر غلط راستہ اللہ کی ہر نافرمانی یہ غلط راستہ ہے۔ جیسے وہاں پر ایک نیکی کا درجہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، تو اسی طرح وہاں کی نافرمانی بھی اتنی ہی شدید ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم یہاں پر اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر اس نیکی کو کر لیتے ہیں تو 10 کے برابر، کم سے کم 10 کے برابر لکھ دی جاتی ہے، اور اگر یہاں گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر گناہ کر لیتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن حدود حرم کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کا پختہ ارادہ بھی کرے گا تو اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اگر اس نے گناہ نہیں ابھی تک کیا لیکن پختہ ارادہ کر لیا، حدود حرم کی شان یہ ہے کہ وہاں پہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنے والے کا ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح وہاں پر نیکی کا درجہ بہت بڑا ہے، اسی طرح وہاں پر نافرمانی کا گناہ بھی، وبال بھی، وزر بھی بہت بڑا ہے۔ تو بالحاد سے مراد ہر ٹیڑھا راستہ، ہر نافرمانی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں الحاد سے مراد خاص طور پہ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کو توڑنا، احرام کی پابندیاں، شکار نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نقصان نہ پہنچانا، وہاں کا گھاس نہ کاٹنا، وہاں کے درخت نہ توڑنا، یا اسی طرح خوشبو لگانا یا بال کاٹنا، یہ سب احرام کی پابندیاں ہیں۔ ان میں سے کسی پابندی کو توڑے گا، احرام کی کوئی پابندی توڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت سخت ظلم ہو، یہ بہت بڑا جرم کہلائے۔ اس لیے حدود حرم کے اندر حرم کی تمام پابندیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2 خیمے اپنے لگوایا کرتے تھے، ایک خیمہ حدود حرم کے اندر لگواتے اور ایک خیمہ حدود حرم سے باہر لگواتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے کہ حدود حرم کے اندر بعض اوقات رہتے ہوئے اپنے خادم یا غلام پہ غصہ آ جاتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو ڈانٹنے کے لیے پھر میں حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے اس کی سرزنش کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدود حرم کے اندر اپنے غلام اور خادم کو بھی ڈانٹنا یہ بھی الحاد ہے، یہ بھی اللہ کے حدود کو پامال کرنے والی بات ہے۔ اس لیے میں 2 خیمے لگواتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، اس قدر پابند انسان کو وہاں جا کے اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس میں الحاد کا راستہ، ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اور پھر خاص طور پر بظلم، وہ مشرک بھی ہوگا۔ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، ایک تو ویسے ٹیڑھا راستہ، نافرمانی کا راستہ، ایک اس کے ساتھ شرک بھی مل گیا، جیسا کہ مشرکین عرب نے صحابہ اکرام اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر الحاد کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی تھے، الحاد بھی کیا، مشرک بھی تھے،
اللہ پاک فرماتے نذقہ من عذاب علیم، ایسے لوگوں کو پھر ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یہ ہمارے سخت ترین عذاب سے یہ لوگ بچ نہیں سکیں۔ تو حدود حرم کی بے ادبی بہت سخت گناہ ہے، جس کو اللہ پاک وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ وہاں کے ادب و احترام کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا